ناظرین کرام، اب میں آپ کے سامنے بڑی ایک اہم آیت کی جس کا آپ کے سامنے ذرا ہم اس کو ایلیبوریٹ کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ اس دن انسان جو ہے فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، کہ اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ واحد قہار، تمام کے تمام اقتدار جو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک حدیث، بڑی ایک لرزہ دینے والی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، کوئی شافع نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھو گے جہنم نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، یہ جو میں اپنی زندگی کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے ایک شعر رکھتا چلوں کہ موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بنا قائل ہوتا۔ میری ایک عزیزہ جو کہ صادق آباد میں رہائش پذیر تھیں، وہ کینسر کی پیشنٹ تھی، ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوتا، ان کا پورا چہرہ اور پورے بال اتر چکے تھے، یلو ان کا رنگ ہو چکا تھا، ان کی نزا کا عالم۔ ہم نے اپنی زندگی کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ 60 سال تو میری عمر رہے گی، اور دن بدن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے یہ نشانی چھوڑ جاتے ہیں کہ ایک دن آنا ہے کہ تم نے بھی جانا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میں آپ کے سامنے مثال اپنی زندگی کے ایک دو رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا۔ وہ عزیزہ، میں رات کے وہی 11-12 بجے کا پہر تھا، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دی تھی، ان کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، ان کی نزا کا عالم مجھے دیکھنے کے اتفاق ہوا۔ سوئی نہیں تھی، ڈرپ چل رہی تھی، میری مسز ساتھ بیٹھی ہوئی، امی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی، تو ان کے ہسبینڈ، میں اس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں جو کہ عالمہ ٹائپ کی خاتون تھی، اور ان کے ہسبینڈ بھی عالم دین تھے۔ تو رات کے تقریباً 11-12 بجے کے قریب وہ چلتے چلتے ڈرپ اچانک بند ہو گئی، اور ان آنکھیں بند سوئی ہوئی تھی، اچانک ان کی آنکھیں رائٹ سائڈ پہ سے کھلی۔ تو ہم ان کو آنکھیں بند کر رہے ہیں لیکن وہ آنکھیں بند نہیں ہو رہی۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ اللہ کرے یہ رات ہمارے لیے آسان ہو جائے، یہ آنکھیں بند نہیں ہوگی۔ ہم نے قرآن کا ورد کرنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر 2-3 منٹ کیفے، آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی بچہ چھپ کر اپنے والد سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کا والد آ جائے تو فوراً اس کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے والد صاحب نے دیکھ لیا جو میں چھپ کے کام کر رہا۔ میں نہیں، بالکل وہی کیفیت، آنکھیں بالکل یلو، یعنی وہ آ گیا تھا نا، فرشتہ آ گیا تھا کہ اب چلنا ہے بس یہاں سے۔ ایگزیکٹ 2-3 منٹ یہ کیفیت رہی، اس کے بعد نارملائز ہوگی، 15 منٹ کے بعد بالکل ایگزیکٹ اوپر کی طرف ان کی آنکھیں کھلی۔ ہم بڑے پریشان ہوئے اور ہم نے کہا اللہ کرے یہ ہمارے لیے رات آسان ہو جائے، لیکن بہرحال 2-3 منٹ یہ کیفیت رہی، پھر نارمل ہوگی، پھر آہستہ آدھے گھنٹے کے تک نارمل رہی، اس کے بعد ہم لوگ آہستہ جا کے سو گئے اور پتہ نہیں کس طرح وہ چلے گئے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے ایک ہم زلف جو کہ صادق آباد میں ہی رہتے تھے، یہ میں اصل میں تذکیر کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جہاں میں انشاءاللہ ایک دو صحابہ کرام کے بھی واقعات رکھوں گا کہ جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ آسان لمحہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے رکھتا ہوں۔ میرے جو ہم زلف نے ہیں، ان کے ایک ٹیچر جو کہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، توقیر غالباً ان کا نام تھا، ان کی 45 ایئر میں ڈیتھ ہو گئی۔ شعر و شاعری کرنے کا ان کا اتفاق تھا، انہیں اپنی زندگی کے اندر شعر و شاعری کا ایک مجموعہ جمع کیا جو کہ ان کی مرنے کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد شائع ہوا۔ اس کتاب کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، یہ بھی بہت 15 سے 20 سال پرانی بات ہے، اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے اندر اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر تھا کہ موت سے پہلے من نہ جاؤں کہیں، موت سے پہلے من نہ جاؤں کہیں، خواہشوں سے نہ منہ چھن نہ جائے گا۔ یعنی آج ہماری جو کیفیت ہوتی ہے کہ میری گاڑی، میری دولت، میری بیوی، میرے بچے، میری جائیداد، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یعنی انسان دنیا کی جدوجہد کے اندر، دنیا کی جستجو کے اندر اتنا تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں
کتنی تیزی سے اللہ کی اپنی آخرت کے اینڈ کے قریب پہنچتا چلے جا رہا ہوں. یہ الٹا کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو کہ میری آج کا دن جو ہے میری زندگی سے کم ہو گیا. اگر کسی کی زندگی میں 50 ڈیز تھے تو آج 45 ڈیز, کل آج 49 ڈیز, پھر 48 ڈیز, ایک دن. میں اسی طرح ایک جگہ پر گیا تو وہاں ابھی جسٹ یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, تو وہاں اس جو اہل خانہ کے جو سربراہ تھے, وہ جب میں کچھ عرصہ پہلے گیا وہ وہاں پر موجود تھے, آج میں وہاں گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. جب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میرا اگلا لمحہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک بات بتاتے چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی پتہ نہیں میں زندہ رہوں کہ پتہ نہیں میں اس دروازے سے باہر نکل سکتا ہوں کہ نہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تمہیں تو اپنی زندگی پہ بڑا بھروسہ ہے, مجھے یہ پتہ نہیں میں آنکھیں بند کر کے کھول سکتا ہوں کہ نہیں کھول سکتا. عزیز دوستوں ساتھیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی, بڑی تیزی کے ساتھ ہر انسان اپنی اینڈ کے قریب چلتا چلے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دینا چاہوں, وہ آخرت سے اتنا ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, کہ وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے تھے کہ جن کو اولو الالباب قرآن کہتا ہے, کہ وہ ہر وقت گھبرایا کرتے تھے, پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا, مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان جایا کرتے تھے, اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش اے زبان جتنی چھوٹی تیرا اتنا بڑا استعمال ہے, تیری سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. عزیزان گرامی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ عشرہ مبشرہ تھے, ان کو اس دنیا میں یعنی 10 صحابیوں کے اندر رکھ دیا گیا تھا کہ جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کافی عرصے کے بعد ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور بالکل پسینوں پسین ہوتے. وہ عمر کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کی, وہ عمر کہ جس نے جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کی, تو وہ صحابی کے اس میں آتے ہیں, صحابی پوچھتے ہیں کہ اے امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, پسینوں پسین کیوں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اتنی حکمرانی کی, جو میں ایز اے خلیفہ ذمہ داری کی, آج جا کے اس کے حساب کتاب دے کے پورا ہوں. ایک میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں, یہ ہم بخوبی واقف, ہمارا پڑوسی ملک جو ہے مصر, اس کے اندر ایک دریا بہتا ہے کہ جس کو ہم دریائے نیل کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب وہ مسلمانوں نے فتح نہیں کیا تھا اس سے پہلے اس دریا کی یہ عادت تھی کہ وہاں ایک وقت آتا تھا کہ وہ دریا بند ہو جایا کرتا تھا اور لوگ جو ہے اپنے علاقے کی قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تیار کر کر دلہن بنا کر اس کو جہاں تھوڑا پانی گہرا تھا وہاں ڈبو دیا کرتے تھے, اس کے بعد دریا چلا کرتا تھا. جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تو اس کے بعد اب یہ طے ہوا کہ اب جائیں, ہم جا کے پتہ کریں حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں. عمر فاروق کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, آپ بتائیں کیا کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا لکھتے ہیں, رکا برائے درائے نیل, اور کہتے ہیں اے نیل تو سن, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں تجھے آرڈر دیتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر دے, اگر تو کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ رکا لے کے اس جگہ ڈال دو جہاں کسی لڑکی کو جہاں ڈبوتے تھے. اور ہم تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جا کے رکا ڈالتے ہیں, وہ دن اور آج کا دن کبھی دریا نیل بند نہیں ہوا. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب قرآن کی تعلیمات اندر جانا شروع ہوتی تو بیٹھنے نہیں دیتی. ایک ایسا انسان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہو جاتا ہے, ایک ایسی قوت, ایک ایسا جذبہ برپا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ایسے فیصلے کراتا ہے کہ وہ ایک رکے پہ اس دریا نیل نے وہ دن آج کا دن کبھی بند نہیں ہو. تو ناظرین کرام, ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. ہم قرآن کو ہر معاملات کے اندر, چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں, کسی قسم کے معاملات ہوں, ہمیں ہدایت اس قرآن سے لینی چاہیے. جب قرآن ہمارے اندر جانا شروع ہوگا بیٹھنے نہیں دے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کے ہم آگے چلنا چاہیں گے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک قافلہ تشکیل دیا گیا کہ جس کا کام تھا قسطنطنیہ. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو قافلہ قسطنطنیہ ایک قلعہ ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. حضرت عثمان غنی کے اندر دور کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر وہ قافلہ جاتا ہے, اور جب جانے لگتا ہے تو حضرت ایوب انصاری بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ گھر پہ رہیے, ہمارے پاس اس وقت بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, ہم انشاءاللہ اس کا کوئی انتظام کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب قرآن مجید کی آیت آتی کہ انفروا خفافا سے کالا, تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو بوڑھا تھا, تو ناتواں تھا, تیرے قدموں میں جان نہیں تھی, لیکن کیا تیرے سامنے یہ آیت نہیں آئی تھی؟
اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیا جاتا، اگر میری رحلت ہو جاتی ہے درمیان کے اندر، تو مجھے لے کے جانا ہے۔ اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ راستے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے، اور قلعے کی فصیل کے ساتھ آج ہمیں ان کی قبر ملتی۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ آج ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، ہم فوراً اللہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہونا ہے، ہم یہ پریشان ہیں۔ تو عزیز ناظرین کرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہر وقت جو ہم اللہ سے لوگ لو لگا کے رہیں۔